अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन किराम, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की कैद में रहते हुए 22 साल हो चुके हैं और अमेरिका ने उन्हें 86 साल की कैद सज़ा सुना रखी है। नाजरीन किराम, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। उनके वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद सिद्दीकी और उनकी वालदा का नाम इस्मत सिद्दीकी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कोई मामूली और आम से घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि वो बहुत ही एक अजीम और तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके वालिद मोहतरम ने बरतानिया से मेडिकल की डिग्री हासिल की और वापस वतन पाकिस्तान आकर लोगों की खिदमत में हमेशा कोशा रहे। उनके बड़े भाई अमेरिका में आर्किटेक्ट रह चुके हैं और उनकी बड़ी बहन पाकिस्तान की न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वो हमेशा लोगों की खिदमत में कोशा रहती हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल की और आला तालीम हासिल करने के लिए वो 1990 में अमेरिका चली गई। उन्होंने BS की डिग्री मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से हासिल की। उसके बाद उन्होंने ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी अमेरिका से न्यूरो साइंस में PhD किया। कुछ अर्सा वो अमेरिका में न्यूरो साइंस में रिसर्च करती रहीं। उसके बाद 9/11 के बाद वो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान वापस आ गईं। वो पाकिस्तान की एक अजीम साइंसदान भी हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक दिन वो कराची एयरपोर्ट से अपने 3 छोटे छोटे बच्चों समेत कहीं जाने वाली थी कि उनको अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी ने उनको अचानक से अगवा कर लिया और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों को कत्ल करवाने की कोशिश की है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, ये उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। नाज़रीन किराम, 2003 से लेकर आज तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैद में रहते हुए 22 साल हो चुके हैं। उस वक़्त जब उनको कैद किया गया, अगवा किया गया, उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, लेकिन उस हुकूमत ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी रिहाई के लिए कोई बात नहीं की। ये सोचने वाली बात है कि एक मुल्क के अंदर कोई दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी कैसे आ सकती है और वो कैसे किसी मुल्क के शहरी को अगवा कर सकती है। ये उस वक्त मुमकिन होता है जब उस मुल्क की गवर्नमेंट भी उनको अगवा करवाने में मुलव्वस हो, और ये परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी उनको अगवा करवाने में मुलव्वस थी। आज देखिए 22 साल हो चुके हैं उनको कैद में रहते हुए, उनको सज़ाएँ झेलते हुए, उन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उन पर फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है, तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। लेकिन आज तक पाकिस्तान के किसी इदारे ने, किसी वज़ीर आज़म ने, किसी सदर ने होश के नाखून नहीं लिए कि वो हमारे वतन की बहन और बेटी है, हमारे मुल्क की एक अजीम साइंसदान भी हैं, हमें उनकी रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज तक किसी वज़ीर आज़म ने, किसी बड़ी सियासी ताकत ने उनकी रिहाई के लिए कोशिश नहीं की। जब भी मुल्क के सियासतदान इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में आने से पहले ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े ये वादे करते हैं कि जब हमें इक़्तिदार मिलेगा तो हम अपने इक़्तिदार में, अपने दौरे हुकूमत में हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे। लेकिन इनके वादे बस वादों तक ही महदूद रहे। इन्होंने आज तक उनकी रिहाई के लिए कोशिश नहीं की। जैसा कि नवाज़ शरीफ ने इक़्तिदार में कई दफ़ा इक़्तिदार का मज़ा लिया और कई दफ़ा ये वादा किया कि उनको अगर इक़्तिदार मिलता है तो वो अपने दौरे हुकूमत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुल्क पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने भी कोशिश नहीं की। इस तरह इमरान खान ने भी 2018 के इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि अगर उनको हुकूमत मिलती है तो अपने दौरे हुकूमत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई दिलवाएंगे, उनको पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे। लेकिन ये बात वादे तक की महदूद रही। उन्होंने रिहाई दिलवाना तो दूर की बात, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में उनकी बात तक नहीं की, उनके बारे में कोई बात नहीं की। इससे मालूम होता है कि पाकिस्तान की जितने भी सदूर हैं, पाकिस्तान के जितने भी वज़ीर आज़म, जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं, सियासतदान हैं, ये इस मुल्क को लूटने में कोशां हैं,
اس ملک کو لوٹنے میں کوشش کر رہے ہیں، اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو نہ پاکستان سے سروکار ہے، نہ اس ملت سے سروکار ہے، نہ اسلام سے سروکار ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج دیکھیں کیسے پچھلے دنوں عمران خان کی گرفتاری ہوئی، لوگوں نے ظلم کیا، ان کے سپورٹرز نے طرح طرح کے لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کی بلڈنگز کو نقصان پہنچایا گیا، تاریخی چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ سوچنے والی بات ہے کہ یہ تم نے جو نقصان پہنچایا ہے، یہ کیا ان جرنیلوں کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا ان وزیر اعظم کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا تم نے یہ سیاستدانوں کو نقصان پہنچایا ہے؟ ان کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، ان کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ نقصان پاکستانیوں کو ہوا ہے، پاکستان کی غریب عوام کو نقصان ہوا ہے۔ تو میں پاکستانیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ان سیاستدانوں سے بچیں۔ ان سیاستدانوں کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی کرسی میں کوشش کر رہے ہیں، کرسی حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو آپ سے کیا سروکار؟ یہ تو اقتدار جب ان کے پاس آتا ہے تو یہ پوچھتے تک نہیں ہے عوام کو۔ دیکھیں آج کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی مہنگائی ہے۔ ان کو 75 سال ہو گئے، آپ نے ووٹ دیے، اقتدار میں لے کر آئے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے کام کریں گے، ہمارے ملک کے فائدے کے لیے کام کریں گے، ہمیں اچھا نظام تعلیم دیں گے، ہمیں اچھی صحت کی سہولیات دی جائیں گی، لیکن آج تک انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اور دیکھیں اوپر سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 22 سال ہو چکے ہیں قید میں رہتے ہوئے، وہ بھی کسی کی ماں اور بہن ہے، پاکستان کی وہ ایک عظیم سائنسدان بھی ہیں، لیکن آج تک ان غدار حکمرانوں نے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، سوائے چند غریب لوگوں کے اور چند کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو سیاستدان ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہا ہو۔ پاکستان میں چند لوگ ایسے ہیں جو غیرت مند ہیں، ان کو اپنی بہنوں بیٹیوں کا احساس ہے، وہ ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ان چند لوگوں کی وجہ سے ان کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو یہ اجازت ملی ہے کہ وہ 29 اور 31 مئی کے درمیان وہ اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات امریکہ میں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر کتنے ظلم کیے جاتے ہیں، کتنے ان پر جبر و ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ کیا وہ سوچتی نہیں ہوں گی کہ پاکستان میں کوئی محمد بن قاسم موجود نہیں ہے، پاکستان میں کوئی صلاح الدین ایوبی موجود نہیں ہے جو میری رہائی کے لیے بات کرے؟ کیا وہ کسی کی ماں اور بہن نہیں ہے؟ کیا ہماری مائیں بہن نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں اگر ان سیاستدانوں کی ماں بہن ان کی قید میں ہوتی ہیں، امریکیوں کی قید میں ہوتی ہیں، تو یقین جانو انہوں نے ان کے پاؤں کو چومنے تک جانا تھا، لیکن آج ان کو کیا سروکار، کہ یہ اپنا مانتے نہیں ہیں ان کو۔ یہ حالانکہ یہ فرض بنتا ہے ملک کی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے کوشش کرے، لیکن انہوں نے رہائی دلوانا تو دور کی بات، انہوں نے ان کے بارے میں آج تک بات نہیں کی۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات، اب تو وہ امریکی بھی سوچتے ہوں گے کہ یار وہ بھی تیار ہوں گے ان کو چھوڑنے کے لیے، کہ کب یہ ہم سے بات کریں اور کب ہم ان کو چھوڑیں گے۔ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ہم سے بات کریں اور ہم ان کو چھوڑ دیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی دے دیں، ان کو چھوڑ دیں، لیکن وہ بھی ہنستے ہوں گے، مذاق اڑاتے ہوں گے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو ہم سے ان کی رہائی کے لیے بات تک نہیں کرتے، کیونکہ یہ غلام ہیں، امریکیوں کے غلام ہیں، یہ یورپ کے غلام ہیں، یہ اپنی ملت کو اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، کرسی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ملت تک بیچ دیتے ہیں، اپنی اسلام کو بیچ دیتے ہیں، اپنے پاکستان کو بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، غداریاں کرتے ہیں، اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں دن بدن۔ میرے پاکستانیوں، یقین جانو ان سیاستدانوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اٹھ کھڑے ہو، آج وقت ہے، آج اس ملک کو 75 سال ہو گئے آپ کے ملک کو انہوں نے نقصان پہنچایا، انہوں نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ 75 سال انہوں نے وعدے کیے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ کو یہ سڑکوں کا جھانسا دے کر کہ ہم سڑکیں بنوائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ آپ کو سہولیات دیں گے، اور آپ کو یہ خوش کر کے
آپ سے ووٹ بٹور لیتے ہیں اور اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی کرپشن کر رہے ہیں، اپنا ووٹ بڑھا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، تو اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج جاگنے کا وقت ہے، جاگ جاؤ۔ ان کسی بھی سیاستدان سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ ان لوگوں کے ساتھ چلو جو واقعی اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اس ملک کو واقعی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور یقین جانے بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں اس ملک کے اندر، اور یہ غریب عوام جو محنت مزدوری کرتی ہے، یہی اصل میں اس ملک کے غیرت مند لوگ ہیں اور اس ملک کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ یہ جو بڑے بڑے جرنیل ہیں، یہ کتنا اس ملک کو کھا رہے ہیں۔ جو عام فوجی ہیں نا، جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو پاکستان کا ایک عظیم ہے، وہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، پاکستان کا عظیم فوجی ہے، پاکستان کا عظیم باشندہ ہے، وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے جرنیل ہیں، ججز ہیں، ان کو طرح طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں، ان کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے، پلاٹ دیے جاتے ہیں، ان کو کئی ایکڑ زمینیں دی جاتی ہیں جب ریٹائرمنٹ ان کی ہوتی ہے، بڑے بڑے جرنیلوں کی۔ ان کو کیا نقصان ہوا؟ جو کور کمانڈر ہاؤس میں پچھلے دنوں انہوں نے ظلم کیا ہے، ان کو کیا نقصان ہوا؟ یہ تو گورنمنٹ کا وہ سارا سامان ہے، گورنمنٹ کی چیزیں ہیں، گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے، اس ملک کو نقصان ہوا ہے، اس ملک کی جو غریب عوام ہے اس کو نقصان ہوا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میرے پاکستانیوں، یہ جاگنے کا وقت ہے، جاگ جائیں، آج وقت ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کی رہائی کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا لیڈر عطا فرمائے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے کوشش کرے۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ ہم اتنی تو کوشش کر سکتے ہیں نا، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے اور ان کو رہائی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔